ہم مسلمانوں نے اور خصوصاً پاکستان کے رہنے والوں نے علامہ محمد اقبال کو بانگ درا کے شکوہ اور جواب شکوہ میں قید کر رکھا ہے، اور ہم باقی مکالمے دیکھنا ہی نہیں چاہتے جو لا تعداد مکالمے علامہ محمد اقبال نے اللہ تعالیٰ سے کیے۔ خیر، مجھ جیسے ناقص العلم آدمی کو بھی فارسی نہیں آتی، مگر شکر ہے کہ گیوٹنبرگ نے کتابوں کی وہ جو پرنٹنگ پریس لگائی تو اب طرح طرح کی کتابیں ہم سب کو میسر ہیں، تو میں ترجمہ دیکھ لیتا ہوں اور اس کو بلکہ زیادہ وقت لگانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور آج جو میرے ہاتھ میں علامہ کی ایک غزل ہے، یہ زبور عجم میں ہے، اور اس کے نام کے اوپر بھی کبھی ہم بات کریں گے۔ زبور آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام پر آنے والی الہامی کتاب ہے، اور علامہ نے عجم کی زبور کہہ کے جس کتاب کو پکارا ہو تو سوچیں اس میں کیسے خیالات ڈالے ہوں گے۔ اور یہی والا شعر اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ آج جو میں پڑھوں گا اس نظم کے، میں صرف 3-4 اشعار شامل کروں گا اس غزل کے، تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد کو بہت پسند تھے، تو میں نے سوچا کہ آپ سب کے آگے اس کے کچھ اور اشعار بھی رکھوں۔ تو میں بس صرف ایک شعر ہی فارسی میں پڑھوں گا۔ ہماری فارسی اتنی ہی ہے جتنی ہمیں ڈاکٹر فاطمہ فیاض پڑھا دیتی ہیں، باقی ہماری فارسی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو گفتند جہان ماں آیا بتومی سازد، اللہ تعالیٰ علامہ محمد اقبال سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی بتاؤ میری دنیا، میری کائنات کیسی لگی، سازگار لگی، اچھی لگی، خوبصورت ہے، پیاری ہے، کہ کتنی خوبصورت بنائی ہے میں نے۔ دیکھو زمین تھوڑی سی ٹیڑھی بھی ہے، گھوم بھی رہی ہے، پورے سیارے بھی ارد گرد گھوم رہے ہیں، پورا سولر سسٹم بھی گھوم رہا ہے، لیکن تم کیسے آرام سے اپنی سیڑھیاں اتر کے باہر نکلنے والے سورج کو دیکھ رہے ہو۔ کیسی خوبصورت کائنات میں نے بنائی ہے کہ یہاں کی بہار کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ پلوٹو سے آگے کتنا اندھیرا ہے۔ تو گفتند جہان ماں آیا بتومی سازد، کیسی سازگار اور خوبصورت ہے، دیکھ کے بتاؤ۔ تو اقبال آگے سے کہتے ہیں، گفتم کے نمی سازد بالکل نہیں لگی جیسی آپ فرما رہے ہیں، یہ میرے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ یہاں لوگ مر جاتے ہیں، اپنے مر جاتے ہیں، غم ہے، الم ہے، افسوس ہے، رنج ہے، آنسو ہے، بیماریاں ہیں۔ کیسے مان لوں یہ بہترین کائنات ہے؟ کیسے کہہ دوں میں یہ والی بات؟ اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہمیں کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جیسا دیکھو ویسا بیان کرنا۔ کیا قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ منافقت کے خلاف ہی شروع نہیں ہوتا کہ ہم وہ نہیں اپنا سکتے؟ اللہ یہ سازگار نہیں انسانوں کے ساتھ، انسان یہاں تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، درد میں ہے۔ گفتم کے نمی سازد، آگے سے خداوند کریم فرماتے ہیں، گفتنت کے برہم زن، تو توڑ کے رکھ دے اس کو۔ تجھے میں نے معذور پیدا کیا، تجھے جان نہیں دی، تجھے جذبہ نہیں دیا، تجھے سوز و درد نہیں دیا، تجھے سانس نہیں دی، تجھے قوت نہیں دی، تجھے تخیل نہیں دیا۔ اٹھ اور بدل دے پھر اس کائنات کو، جیسی چاہتا ہے ویسی بنا۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز۔ یہ تو ہاتھ وہی تو ہے، اٹھ جا اور بنا دے اس کو، بدل اس کائنات کو۔ اس میں وہ معاشی نظام، سماجی نظام، صحت کا نظام وہ لا جس سے لوگوں کی کمی کوتاہیاں، ان کی بیماریاں، ان کی جو زندگی میں محرومیاں ہیں وہ گھٹ جائیں، بنانا وہ نظام۔ تو یہ وہ شعر ہے علامہ محمد اقبال کا جس کو سننے کے بعد کوئی ہم کو پوچھے، یقیناً آقائے دو جہاں سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو وظائف بتائے، ان میں ایک وظیفہ سب سے بڑا یہ بھی تو ہے کہ اٹھو، ہمت پکڑو، ہاتھ سے روکو، بدلو کائنات کو، علم کی محفلوں میں بیٹھو۔ یہ بھی تو وظیفے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں کہ اپنا پانی خود بھرا، اپنا بستر خود سمیٹا، عمل، ہر لمحے عمل، اور کائنات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہلاک ہو گیا وہ آدمی جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے۔ تو وہ کیسے بہتر ہوگا کہ جب تک وہ ایسے جواب نہیں دے گا کہ نہیں ہے درست، تو خدا کہتا ہے گرا دو، بنا لو، تمہیں ہاتھ میں ہم نے وہ قوت دی ہے کہ تم اس کائنات کو بہتر کر سکتے ہو، اپنے خیال سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی محنت سے، اپنے جذبے سے۔ اس کا پہلا شعر بہت اچھا ہے کہ تمہاری شروعات تو واقعی درویشی کے نشے سے ہونی چاہیے، اور اس میں خوب وقت لگاؤ۔ درویشی کا نشہ لو اور اس میں تھوڑا وقت لگاؤ، اسے پختہ پکاؤ، اپنے آپ کو، اپنی میں کو مارو، مگر جب تمہاری میں مر جائے تو جا کے ٹکرا جانا جمشید کی سلطنت سے، ظالم سے ٹکرا جانا۔ درویشی تمہیں خانقاہ
غار اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر فقط باہر ظلم ہو رہا اور تسبیحات پھیرنے پر نہ رکھے کہ ابھی 1000 پوری ہوں گی تو آتا ہوں تمہاری طرف۔ تربیت درویشی سے شروع کرنا، مراقبوں سے، اپنے من میں اترنا، اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانا، ایک دم ان پریپیئرڈ باہر نہ چلے جانا، تھوڑا وقت تنہائی میں لگاؤ، پریپیئر یور سیلف، درویشی کو پراپر وقت دو۔ درویشی تمہیں کیا کرے گی کہ جب تم جمشید سے ٹکرانے جاؤ گے، اس کی سلطنت سے ٹکراؤ گے، تو کہے گا میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں، تو درویش تو پیسے سے خریدا نہیں جائے گا۔ وہ کہے گا میں تمہیں حسن سے ورغلاتا ہوں، تو درویش کے اندر تو وہ خدا ڈھونڈی بیٹھا، اس سے خوبصورت کون؟ پھر وہ کہے گا اچھا میں تمہیں اونچا مقام دیتا ہوں، تو کہے گا قطب تو میں اس وقت ہوں، دنیا کا عہدہ دیتے ہو، میں تو اس وقت دوسری کائناتوں میں بھی 10 عہدے ٹھکرائے بیٹھا ہوں۔ اور جب درویشی تمہیں اندر سے پوری طرح پکا دے، تب جا کے اس کو کہنا کہ اب آؤ۔ رسول کریم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آفر ہوئی، تو آپ نے پھر چچا جان کو کیا یہی تو درویشی کا سب سے بڑا بتایا تھا کہ دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں پر چاند بھی رکھ دیں تو اب میں اس محبوب کو واپس نہ کروں جو تمام کائناتوں کا بادشاہ ہے۔ اور اس آئیڈیا آف ریلیجن نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضعیف و کمزور نہ کیا، سادہ رکھا۔ درویش سادہ ہوتا ہے، غریب اور مفلس نہیں ہوتا۔ آگے جا کے دیکھیے اقبال جو ہے وہ لالہ صحرائی کو پکارتے کہ اے لالہ صحرائی تنہا نتوانی سوخت، اے لالہ صحرائی تو تنہا جو رہتا ہے اور تیرے دل میں جو اتنے خوبصورت سوز ہیں، تو تربیت کرنا انسانوں کی۔ یہ این داغ چگر تابے برسینہ آدم زن، تو اپنا یہ جو درد ہے جس نے تجھے صحرا میں پھول بننے پر مائل کیا کہ تو صحرا میں رہتے ہوئے بھی اپنے رنگ دکھا رہا ہے اور اکیلا کھڑا ہے، پاس نہ گھاس نہ درخت نہ تیرا کوئی دوست، جا آدم کے سینے میں یہ اپنا سوز دے کہ یہ پہچان سکے کہ اتنی بڑی انفائنائٹ یونیورس میں، لامتناہی کائنات میں آدم جو اکیلا کھڑا ہے، یہ لالہ صحرائی تو ہے، یہ بھی تو صحرا میں اگنے والا واحد پھول ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ لالہ صحرا اقبال کو اتنا خوبصورت کیوں لگتا ہے، حالانکہ ہمارے باغ میں تو ہزاروں طرح کے پھول کھلتے ہیں، جو چنبیلی کا پھول ہے تو وہ ہمارے پاس گلاب ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر ان کے دوست احباب ارد گرد ہوتے ہیں نیچے گھاس جو ان کو پاورفل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر علامہ کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں کہ لالہ صحرائی جو صحرا میں اکیلا اگ کھڑا ہوا ہے بغیر پانی کے، گرمی کی تپش سہ رہا ہے، نہ قریب کوئی دوست اور پھر بھی لڑ رہا ہے، تو اپنا یہ درد ذرا دے اس انسان کو کہ کیسے کائنات میں سروائیو کیا جاتا ہے، شاید پھر یہ آگے بڑھ سکے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات علامہ محمد اقبال نے انسانوں کو متعارف کرائی، اور اس کا جو عام شعر ہم نے شامل کرنا تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے کر ہی دیا کہ علامہ نے کہا اللہ تیری کائنات جو تو پوچھ رہا ہے میرے ساتھ سازگار ہے، یہ سازگار نہیں ہے، یہ اچھی کائنات نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ غموں سے پاک نہیں ہے، یہ مشکلات میں گھری ہوئی ہے، یہاں وسوسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گرا دے، میں نے کب منع کیا ہے، اس کا خسارہ کم کرنا ہے کر دے، تجھے زندہ قوت کی طرح، تو واحد ہی تو زندہ قوت ہے اس کائنات کی، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔